بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ جب ان بزرگوں کو خود ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، ہمارے ایصال ثواب کی ضرورت ہے، تو وہ کیا کر سکتے ہیں اور وہ پھر ہمیں کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ وہ تو خود ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو درود پاک پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ جب درود کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت کا نازل کرنا۔ جب ہماری طرف انسانوں کی طرف نسبت ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا، یعنی ہم یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم پر اور آپ کی آل پاک پر رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ اور ہمیں دیکھیں درود پاک پڑھنے کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو جب نبی کریم تو رحمت للعالمین ہے، آپ کے پاس کیا رحمت کی کمی؟ تو کیا سرکار محتاج ہیں کہ ہم درود پاک پڑھیں؟ نہیں، وہ محتاج نہیں ہے، بلکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم اکابرین کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ بخاری کی ایک روایت، ایک شخص کا مرنے کے بعد درجہ بلند ہوا، تو اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا رب کریم میں تو مر چکا ہوں، پھر کس بنیاد پر میرا درجہ بلند ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ یہ تیری نیک اولاد کے تیرے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنے کے سبب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دعائے بخشش و مغفرت انسان کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ان کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ تو ہم اصل میں جب ان کے لیے دعا کرتے ہیں ایصال ثواب، تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، دنیا میں برکت حاصل ہوتی ہے اللہ کے کرم سے، اور انشاءاللہ میدان محشر میں شفاعت کے دروازے بھی کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر پیر و مرشد کی تصویر کمرے میں لگی ہو تو اس کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ تعظیماً تصاویر کو گھروں میں لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، چاہے وہ پیر و مرشد کی ہو، ہمارے والدین یا دادا دادی نانا نانی وغیرہ کی ہو، بالکل نہیں لگا سکتے، لگائیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر تصویر سامنے ہے آپ نماز پڑھیں تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہے، یعنی پڑھنا گناہ ہے، اور اس نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہوگا۔ ہمارے پیر اعظام جو بعمل ہیں ماشاءاللہ اور تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، وہ اپنے مریدین کو سمجھاتے بھی ہیں، اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ ہر اس چیز کو اپنے مریدین کو ہم سمجھائیں کہ جس کی طرف عدم توجہی کی وجہ سے وہ خرابیوں کی طرف مائل ہو کر گناہگار ہوں۔ مرشد کا مطلب یہ ہوتا ہے راہ دکھانے والا، تو راہ دکھانے والا ہی اگر صحیح طرح راہ نہیں دکھائے گا تو پھر لوگ گمراہ ہوتے رہیں گے اور یہ خرابی پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ لنڈے کے کپڑے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اگر ان کے ظاہری کوئی نجاست نہیں لگی تو بالکل آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت آتا تھا، اس میں مشرکین کے کپڑے بھی ہوتے تھے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کے برتن آتے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برتن دھونے کا حکم نہیں دیا، بعض روایت میں دھونے کا حکم بھی دیا۔ تو یہ دونوں روایات موجود ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ظاہری نجاست نہیں تھی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے برتن اور کپڑے استعمال کرنے کا حکم دیا۔ ہاں، اگر کسی کا دل نہیں مان رہا تو وہ احتیاطاً دھونا چاہے دھو لے، ورنہ بغیر دھوئے بھی اگر آپ نماز پڑھیں گے یا پہنیں گے، استعمال کریں گے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو کیا خاوند چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ جی بالکل چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ عارضی طور پہ نکاح ختم ہوتا ہے، دنیاوی قانون کے اعتبار سے کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کی بیوی نہیں رہتی۔ یہ نکاح جو ہم کہتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ آدمی ایک وقت میں 4 بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب مثلا اس بیوی کا انتقال ہو گیا تو یہ دوسری عورت سے، ایک اور عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ اب اگر یہ اس کا نکاح نہ ٹوٹا مانے اور نکاح قائم رہے تو پھر یہ 5ویں بیوی بن جائے گی، اور ایک شخص 5 عورتوں کو نکاح میں رکھے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وقتی طور پر نکاح ٹوٹ گیا، تو لیکن وہ حقیقتاً تو اس کی زوجہ ہے اور آخرت میں اس کی بیوی کی حیثیت سے ہی اٹھے گی، تو اس لیے چہرہ دیکھ سکتا ہے، جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، قبر میں اتار سکتا ہے، کیونکہ بلا حائل چھونا منع ہے۔ بلا حائل کا مطلب ڈائریکٹ جسم کو ہاتھ لگانا، اور بیچ میں کفن ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اتار سکتا ہے بالکل۔ بعض لوگ شوہر کو نہ دیکھنے دیتے ہیں، نہ ساتھ جاتے ہیں، نہ قبر کے قریب آنے دیتے ہیں، غلط ہے بالکل۔ وہ بیچارہ بیوی سے اگر محبت رکھتا ہے، حسرت کے ساتھ وہ پیچھے رہے، نامحرم قریب ہوں اور وہ دور ہو، یہ بالکل جہالت کی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے حکم نامحرم کا ہوتا ہے،
کہ یعنی بعینی نہیں، مطلب نامحرم عورت کے چہرے پہ مرد حضرات نگاہ نہ ڈالیں، قریبی صرف محارم ڈالیں، ہاں کندھا دینا جنازے کو، اور اگر فرض کر لیں محارم موجود نہیں ہیں تو پھر قبر میں اتارنا بھی ان کے لیے شرعاً جائز ہے، کیونکہ درمیان میں حائل ہوتا ہے، ایک کفن ہوتا ہے، تو درمیان جسم پہ براہ راست ہاتھ ٹچ نہیں ہو رہا ہوتا تو اتار بھی سکتے ہیں۔